ہماری ایشین سوسائٹی میں مرد کو ایک ویلن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ مرد کتنا برا ہے، کتنا ظالم ہے، کتنا بے وفا ہے، کتنا پتھر دل ہے، کتنی حق تلفی کرتا ہے، کتنا برا ہے۔ دیکھیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے مردوں کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھے ہیں مرد ہیں تو برے مرد بھی ہیں، دونوں مرد ہیں ہمارے۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی میں بری عورتیں ہیں تو اچھی عورتیں بھی ہیں، لیکن ہم نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ عورت ہی اچھی ہے، مرد اچھا نہیں ہے۔ مرد تو سارے برے ہیں اور ساری عورتیں اچھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرد بہت بہت اچھے ہیں، مرد کتنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ اگر یہ عورتیں سوچیں، مرد جو ہے وہ چھٹی کرنے کا سوچ نہیں سکتا، وہ اس کو آفس لازمی جانا ہے، وہ بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ پریشان ہے، اس کو مائیگرین ہے، اس کو سستی آ رہی ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، لیکن اس نے آفس جانا ہے۔ آفس وہ کس کے لیے جا رہا ہے؟ آفس وہ اپنی فیملی والوں کے لیے جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، تاکہ وہ 30 دن بعد جب اس کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے تو اس سے اس کے گھر کا خرچہ چلے گا، اس سے اس کے بچوں کی اسکول کی فیسز جائیں گی، گھر کا اس کا کچن کا راشن ڈلے گا، ٹھیک ہے۔ گھر میں اگر آپ کی ماسی آتی ہیں، ان کے پیسے دینے ہوتے ہیں، گیس کے بل ہیں، بجلی کے بل ہیں، پانی کا بل ہے، پھر گھر کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا کوئی تقریب آ گئی، بچوں کے کپڑے بننے ہیں، کتنے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ مرد کی انکم سے ہی تو ہو رہا ہے۔ کس کے انکم سے ہو رہا ہے؟ یہ گھر کوئی جادو سے نہیں چل رہا ہے۔ بعض عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مرد کی قدر نہیں کرتی، اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے جو گھر میں مرد موجود ہیں، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں یا شوہر کی شکل میں، اللہ ان کو زندگی دے۔ جب ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے نا تو لگ پتہ جاتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں آتا آپ کے گھر میں راشن ڈلوانے، بچوں کی فیسیں دینے، مشورہ دینے تو آپ کو سب آ جائیں گے۔ سب یہ مشورہ دے دیں گے، بچوں کو اسکول سے اٹھوا لو، تم جاب کر لو، گھر میں اس چیز کی کمی کرو، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہوتا ہے۔ تو یہ گھر کا کفیل یہ مرد ہے، یہ شوہر ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب یہ مرد سر پہ نہیں ہوتا نا تو لوگ آنکھیں بھی دکھانے لگ جاتے ہیں اور خیال کرنے کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ ٹھیک ہے، لڑکی کے میکے والی بھی جب تک سپورٹیو ہوتے ہیں، جب تک اس کا باپ زندہ ہوتا ہے۔ بھائی ہوتے ہیں، ایک حد تک ہوتے ہیں، کیونکہ بھائیوں کی بھی اپنی فیملیز ہو جاتی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، تو بھائی ویسے نہیں رہتے۔ صرف واحد ایک ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو سپورٹیو ہوتے ہیں، باقی کوئی سپورٹیو نہیں ہوتا، اور سسرال سے تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ شاید ہی کوئی شاذ و نادر کوئی ہوتا ہو سسرال میں، جیسے مرد کے بھائی ہیں یا بہن ہے، کہ وہ اپنی بھابھی کی فیملی کو سپورٹ کر لیں، ورنہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا بڑی سیلفش ہے۔ تو یہ ساری باتوں کرنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں شوہر ہے، وہ جو کما رہا ہے، جو ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو چھت دی ہوئی ہے، ہم مزے سے سو رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ مرد ہی کر رہا ہے۔ جس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، جو دوسرے لوگ آتے ہیں اور بھڑکا کے چلے جاتے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے شوہر سے لڑتے ہیں، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہم کیا کچھ نہیں کر لیتے، لیکن وہ بہت کچھ سہتا ہے۔ بعض دفعہ مرد بھی غصہ کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، مرد بھی بعض دفعہ غلط ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری عورتیں بری ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، دھیان رکھتی ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ پریشانی کے حالات میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی جمع پونجی یا ان کو گولڈ وغیرہ ہوتا ہے، وہ عورتیں وہ بھی سیل کر دیتی ہیں کہ میرا شوہر پریشان نہیں ہو۔ میں ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہی، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر یہی ہے کہ مرد کے رائٹس کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ مرد کو تو سب باتیں سنانے آ جاتے ہیں، لیکن اس کی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ بس ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ یہ ویلن ہے۔ اگر وہ گھر لیٹ آ رہا ہے یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں تو ذہن کے اندر پھر اور کچھ غلط خیالات آنے لگ جاتے ہیں کہ جاب تو 5 بجے آف ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں، کسی عورت کا چکر تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، مرد کتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ایک وقت میں، اپنی ماں کی، اپنی بیوی کی، بچوں کی، ٹھیک ہے۔ پھر آج کل ذاتی گھر ہر کسی کا نہیں ہوتا، وہ گھر کا رینٹ دیتا ہے، گیس بجلی کے بلز دیتا ہے، پھر وہ جو گھر کے اندر باقی معاملات ہیں کچن کے اور باقی ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایک چیز اگر بیوی نہیں کماتی بھی تو سب کچھ شوہر ہی کر رہا ہے۔
اور دیکھیں وہی والی بات کہی جاتی ہے کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو ہماری سوسائٹی کی جو خواتین ہیں انہوں نے اتنے زیادہ پیر پھیلا لیے ہیں کہ مرد بیچارہ اپنے بال نوچنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اپنے بال نوچ رہا ہے کہ وہ کہاں سے پورا کرے، وہ کیسے پورا کرے، وہ نہیں کر سکتا، رزق حلال میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ اگر 2 نمبر ہی کر رہا ہے تو پھر تو آپ کی بڑی مزیدار اور عیاشی والی زندگی ہوگی۔ اور مردوں کو 2 نمبر راستے پہ لگانے والی بھی یہ عورتیں ہی ہوتی ہیں زیادہ تر، کہ ہمارے خرچے پورے کرو، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ والی چیزیں، تو مرد ایک وقت میں بہت سارے محاذوں سے لڑ رہا ہے، وہ آفس میں کتنی گالیاں کھاتا ہے، وہ اپنی باسز کی کتنی باتیں سنتا ہے، پھر گھر آتا ہے تو بچوں کی فرمائشیں تیار ہوتی ہے کہ ہمیں آئس کریم کھانی ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے کتابیں چاہیے، میرا چشمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے چشمہ بنوانا ہے۔ کتنی ساری بچے باتیں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں باپ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا حقیقتاً احساس جو ہے نا وہ اس کی پارٹنر کو کرنا چاہیے، جو اس کی بیوی ہے۔ یہ احساس بیوی کے کرنے کا ہے۔ دیکھیں ماں ہر وقت ساتھ نہیں ہے، بہنیں ہر وقت ساتھ نہیں ہیں، باقی لوگ نہیں ہیں۔ اصل جو ہے وہ زندگی کی ساتھی وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ یہ بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال کرے اور اس کو بیچارہ نہیں بننے دے۔ وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کھڑی ہوئی ہوں تمہارے ساتھ، اس کو پریشان نہیں کرے، بلکہ آفس سے جب وہ گھر پر آئے تو وہ اتنا خوش ہو کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ اس کو گھر گھر لگنا چاہیے، نہ کہ اس کو انزائٹی ہونے لگے، مائگرین ہونے لگے، اور ایک نئی فرمائشوں کی ایک نئی لسٹ تیار ہوئی ہو کہ جیسے عید آنے والی ہے تو بچوں کے اتنے کپڑے بنیں گے، اس برانڈ کے کپڑے پہننے، ہمیں یہ کرنا ہے خدا کے لیے۔ اللہ نہ کرے شوہر کا اگر پٹاخہ ہو گیا نا تو عورتوں کو لگ پتا جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت کو اگر کچھ ہو گیا تو مرد کو بھی لگ پتا جاتا ہے، بلکہ مرد کی زیادہ مٹی پلیت ہوتی ہے۔ عورت تو پھر بھی بچے وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو یہ دونوں کا کام ہے، دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صرف گھر کے معاملات فیس کر رہی ہیں، باہر کے سارے معاملات تو مرد فیس کر رہا ہے، تو اس کو سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز اپنے گھر کے مردوں کو بیچارہ نہیں بننے دیں۔ بیچارہ وہ واقعی میں وہ بن گیا ہے، کیونکہ جس قدر مہنگائی ہے اور جتنے برے حالات ہیں تو مرد بیچارہ بن گیا ہے۔ وہ کہاں سے پورا کر رہے، وہ کیسے پورا کرے، وہ ایسا کیا کرے کہ گھر کے سارے اخراجات پورے ہوں، تو نہیں ہو سکتا۔ بہت مشکل لائف ہو گئی ہے، مردوں کی خاص طور پہ بہت زیادہ مشکل لائف ہو گئی ہے۔ اور جو احساس کرنے والے مرد ہیں ان کی، ہر مرد احساس کرنے والا نہیں ہوتا، جو احساس والے مرد ہیں ان کی لائف بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا چاہتے ہیں کہ آگے ان کے اچھے رشتے ہوں، سیکیورٹی ہو میرے بچوں کی۔ ہر مرد ایسا ہی چاہتا ہے، جو اچھے احساس والے مرد ہیں، جو اچھے باپ ہیں، اسی طرح مائیں بھی چاہتی ہیں۔ تو ان سارے معاملات کے لیے میاں بیوی کو نا ایک دوسرے کا احساس کرنا پڑے گا، سپورٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کی جتنی انکم ہے آپ نے اپنے خرچے اس کے اندر ہی رکھنے ہیں۔ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، آپ اس سے باہر جائیں گے تو آپ دونوں ہی پریشان رہیں گے، اور جب پریشان رہیں گے تو کیا میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی؟ ایک دوسرے کا بال نوچنے کا دل چاہے گا، ایک دوسرے سے ہر وقت لڑائیاں ہی ہوں گی، کیونکہ مرد کہے گا میں کہاں سے کماؤں، بیوی کہے کہ مجھے نہیں پتہ، گھر کے خرچے ہیں، میں کس طرح گزارا کروں اتنے کم پیسوں کے اندر۔ تو ان سارے معاملات کا حل یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں بچے تو خواہشیں اور فرمائشیں کرتے ہیں، لیکن یہ گھر کی خواتین کا کام ہے کہ وہ بچوں کو روکیں، اور وہ بچوں کو جب روکیں گے جب میاں بیوی ایک ہوں گے، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے نا، تو پھر یہ بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ اگر ایک جو ہے وہ رائٹ سائڈ جا رہا ہے، بیوی لیفٹ سائڈ جا رہی ہے، تو پھر تو گھر کا کباڑا ہی ہو جائے گا۔ تو اتنی لمبی بات کرنے کا بس اصل پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں، نہ بیوی کو بیچارہ بننے دیں، نہ بیوی اپنے شوہر کو بیچارہ بننے دیں۔ بہت شکریہ سننے کے لیے، اللہ حافظ۔